اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور دونوں کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ ایک ہے ختم نبوت کی مہر توڑنے والا فتنہ، نئی نبوت کا دعویٰ۔ یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہاء اللہ اٹھا، اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے لائبریریز ہوتی ہیں، ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں، اور ویسٹ میں تو بہت بہاء اللہ بہائی، یہاں تو آپ زیادہ واقف نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے، جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی، اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے، وہ ہے قادیانیت کا فتنہ۔ پوری مغربی دنیا، آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے، جہاد کو گالی بنا دیا، جہادسٹ۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈیم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ۔ تو یہ جہاد، اس جہاد یعنی قتال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے، اسی لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا، لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراثیم موجود ہے بغاوت کے، مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجوہات تھی، ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی، ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا، اب تمہارا ہو گیا، تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، آقا بدل گئے، یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا ہو۔ جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازماً ایک بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام کا جذبہ، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، اگرچہ بہرحال مشیت ایز دی اور کچھ ان کی بھی اجتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھونک دیا تھا مسلمانوں کے اندر جہاد کا۔ ان کے بعد بھی طویل عرصے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رہا ہے، مسلسل جاری رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علماء تھے جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں، جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دارالحرب قرار دے دیا، اور دارالحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دارالحرب کو جو دارالاسلام بنانے کی جدوجہد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال کی تحریک۔ میرے نزدیک جو 14ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، ان کی ریشمی رومال تحریک جو تھی وہ یہی تھی، ایک تدبیر تھی، بہرحال وہ نہیں چلی، ناکام ہو گئی، یہ دوسری بات ہے۔ تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت عثمانیت باقی تھی، یہ تو 1924 میں ختم ہوئی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1915 کی، کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہے وہ حملہ آور و افواج آئیں، اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو، وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو انگریز کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں۔ لیکن بات جو تھی، پھر میں کہوں گا مشیت ایسی کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے، پہلے وہاں حجاز گئے، اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا، ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف، مکے پر تو اس کا قبضہ تھا، مدینے پر نہیں تھا، تو وہاں گورنر جو ہے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے، ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا۔ لیکن اسی اثناء میں مخبری ہو گئی، اور شریف حسین والی مکہ نے، جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے، یہ جو اردن کا بادشاہ بیٹھا ہوا یہ اسی کا پڑ پوتا سمجھ لیجئے، یا پڑ پوتا یا سگڑ پوتا، یہ وہ نسل ہے ہاشمی، ہاشمائٹ۔ اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اور دیکھیے انگریز انہیں کہاں لے گیا، مالٹا، میڈیٹرینین سی کا ایک جزیرہ، بحیرہ روم کا،
آخر ہندوستان میں بھی تو واپس لا سکتا تھا، ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، تو وہاں رکھا ہے انہیں 4 سال وہاں پر وہ، اور ٹی وی جو ہے وہ اپنی آخری حد کو پہنچی ہے تو چھوڑا ہے کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا ان کا تو پھر طوفان اٹھ جائے گا۔ تو ایک فتنہ تو یہ ہے جو ختم نبوت کا، چونکہ اس قتال کے خلاف فتویٰ دیا تھا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال فی سبیل اللہ ختم ہو گیا، لہذا انگریزوں نے ان کا چہیتا بنا، ان کے فتنے، آج بھی پورا ویسٹ جو ہے یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں آج کل ان کا مرکز ہے، اور ان کے خطبے جو ہیں اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹس کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے۔ دوسرا فتنہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلو سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا واضح ہے، کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ لے گا کہ واقعی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر، ریاست کی سطح پر، پارلیمنٹ نے طے کیا کہ قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے اصل قادیانی، خواہ وہ لاہوری ہے جو لاہوری احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن یہ دوسرا فتنہ وہ ہے کہ جو اندر ہی اندر جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، ان کا یہ فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ قرآن مانیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حدیث ہاں ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ ہے، اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم سر سے سینے سے لگائیں گے، لیکن مطاع جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے تھی، بات کے لیے نہیں۔ میں نے جو آج آپ کو آیات سنائی تھی، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو ان سے کہہ دیجئے، انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر وہ اسی کے مسئول ہوں گے، جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مسئول تم ہوگے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت پر ہوگے۔ دوسرا سورۃ تغابن کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے تم مسئول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا۔ یہ جو اطاعت رسول ہے یہ دائمی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لیے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا امیر جماعت کی حیثیت سے، امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا ضروری تھا۔ لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا، جو بھی مرکز ملت ہوگا، جو بھی حکومت بنے گی، جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہوگا، ان کی اطاعت فرض ہے۔ اور یہ فتنہ اس تیزی سے پھیلا ہے، اس تیزی سے پھیلا ہے، اس لیے کہ شریعت کی بہت سی پابندیاں ان لوگوں نے اسی حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھینک دیا۔ پردہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی خاص شے نہیں ہے، پردہ جو ہے یہ تو ایک خاص دور کا کلچر تھا بس۔ اب قرآن مجید کی آیات کی جو ہے وہ غلط تعویلیں کر رہے ہیں، ترجمے غلط کر رہے ہیں۔ اب عام آدمی جو ہے، عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے، اسے کہاں عربی کا پتہ ہے، وہ اسے کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے، ٹیڑھا کیا جا رہا ہے۔ یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کی ہے۔ ان کا ایک عام مبلغ اور ان کے زیر اثر کوئی شخص آئے آپ سے بات کرے، آپ ہکا بکا رہ جائیں گے، وہ آیتوں پر آیتیں پیش کرے گا، لیکن ترجمے اس کے غلط کر رہے ہیں۔ آخر وہی آیتیں ہیں جو 1400 برس تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے ہیں، ان کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں، اور ایسی ایسی تعویلیں کہ ذرا سے بھی عقل اگر ہوتا کیا ہے، انسان کی مت ماری جاتی ہے۔
کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص سے متاثر ہو گئے، اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے، اس پر جو ہے تنقیدی نگاہ نہیں ڈالیں گے، یہ کمزوری ہے۔ چنانچہ ایسی ایسی تعویلیں بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو مولویوں نے خامخواہ غلط بات سمجھی ہے، تو بڑا وحشیانہ فعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کاٹ دو، جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، کوئی چارہ کاری نہیں، تو گویا کہ تم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو، بس یہ ہے ہاتھ کاٹ دینا، معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے جزاء لما کسبا نکالا من اللہ، یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کیے کا کرتوت کا بدلہ ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے ایسا نظام قائم کر دینا، یہ کوئی سزا ہے، یہ کوئی عبرت کی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد پرویز، عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب نے یہ دو غلام احمد پیدا کیے، غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز، ایک نے مہر ختم نبوت کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حیثیت سے چیلنج کر دیا۔ اور یہ فتنہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج چونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ ہے، ایسے اس فتنے کو بھی، کیونکہ وہ کلیش آف سویلائزیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے ہیں، اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بیشتر تو حدیث پر ہے، سنت پر ہے، لہذا وہ دین کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ، یہ استخفاف حدیث کا فتنہ ہے، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور رینڈ کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے ماڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعبیریں کریں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مماثل ہو جائیں، تو ان کو سپورٹ کیا جائے، اور انہیں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر انہیں ایکسپوجر دیا جائے، اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پیمانے پر۔ تو یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث نبوی کا مطالعہ کریں، تاکہ اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا اشتوا جو ہے رشتہ مضبوط ہو جائے۔